تو نہیں میں کہ سیدی حسن الحمدللہ المستعان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والتبيان والصلاة والسلام على أفضل الرسل سيد السبل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإنس والجان وعلى آله وصحبه الذين تصرفوا عنان تحقيقهم إلى إعلاء كلمة الرحمن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صدر ذی وقار، مہمانان گرامی، مقتدر علماء کرام اور میرے واجب التعظیم مسلمان بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، السلام علیکم. اپنے آقا و مولا تاجدار عرب و عجم جناب رحمت للعالمین فداہ امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عرش پناہ وچ عقیدتاں تے محبتاں دا خوبصورت نذرانہ پیش کرن لئی اے عظیم الشان محفل میلاد جماعت اہل سنت دی طرفوں انعقاد پذیر ہے، اور اسی سب غلامان مصطفیٰ حضور دی شفاعت دے بھکاری اور حضور دے غلام اپنے آقا دی بزم وچ حاضر ہاں. دیار غیر وچ اپنے محبوب رسول دا میلاد منان واسطے اسی موجود ہاں. اللہ تعالی گنبد خضرا دی بارگاہ وچ ساڈے درود و سلام، ساڈیاں نعتاں اور ارمغان عقیدت اللہ تعالی حضور دی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. میں جماعت اہل سنت دے اراکین، بالخصوص محب گرامی فخر سادات صاحبزادہ سید نعمت علی شاہ صاحب دا ممنون کہ آپ نے بڑے خلوص اور محبت نال مینوں موقع فراہم کیتا ہے کہ میں اپنے آقا مولا رحمت للعالمین دے میلاد دے بارے میں کچھ عرض کر سکاں. اور اس تے مستزاد نور علی نور ہے کہ الحمدللہ ساڈے آقا مولا رحمت للعالمین نے عرب اور عجم دے رسول نے تساں اس خوبصورت محفل وچ
ترکی دے امام دا خطاب سماعت فرمایا اور انہاں کی پیشتر ایک عرب ملک دے غالباً سوڈان یا کسی عرب ملک دے امام لیبیا دے امام دا عربی وچ خطاب تے ترکی دے امام دا ترکی وچ خطاب تے پاکستان دے امام دا پنجابی وچ خطاب، کیونکہ میرے سامنے سارے لالے منہ سے بیٹھے ہیں۔ مینوں اپنے وطن دی بو آ رہی تواڈے چوں، بوئے وطن ہے پنجاب دی دھرتی، سرزمین پنجاب، تو میں اپنے احباب دے حکم اتے کو میں گفتگو جڑی پنجابی چرچ کرنی ہے اور کوشش کراں گا کہ پنجابی وچ کوئی اردو دی آمیزش بھی رہے۔ میں وضو کر رہا سا تواڈی محفل جان واسطے تے وضو کر کے حاضر ہویا جدوں تے ایک بزرگ پاکستانی وہ وضو کردیں 2-4 منٹ وچ انہاں اپنے دل دی داستان مینوں سنا دتی۔ وہ کہہ رہے سن کہ اسی اتنے آئے تے روزی کمان واسطے ہیں، کسب معاش واسطے آئے ہیں، لیکن ساڈیاں اولاداں ساڈے بچے جڑے نے بڑے برباد ہو رہے ہیں۔ جو گفتگو کر رہے سن تو میرا تو مشاہدہ ہے، میں انگلینڈ وچ بھی 8-10 سال گزار کے آیا، ناروے وچ تے تہاڈا جے زیادہ دیر نہیں ہوئی تارکین وطن نوں اتنے آیا، انگلینڈ وچ تے بہت پرانی داستان ہے۔ وضو کر کے میں جب اتنے پہنچے محفل وچ تے ایک بچے دا خوبصورت خطاب میں سنیا ہے ادارہ منہاج القرآن دے بچے دا، وہ جس متانت اور جس خوبصورتی نال اس بچے نے گفتگو کی اور ایک بچے دی خوبصورت میں نعتاں تو بڑی سونیاں سارے بچیاں پڑھیاں، وہ سینے دے گنبد خضرا سی، گنبد خضرا تے حضور دی بارگاہ وچ انہاں بچیاں نے سونیاں سونیاں نعتاں پیش کیتیاں، تو وہ شکوا بزرگاں دا کوئی بجائے بہرحال ایک حقیقت ہے۔ تے یہ جڑا دوسرا منظر میں دیکھا ہے، تصویر دا دوسرا رخ کہ بچے دا سیرت النبی تے خوبصورت خطاب تے نوجوان بچیاں دیاں محمد عربی دیاں سونیاں سونیاں نعتاں، اے سن کے نا تے دل میں جو آواز اٹھی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ تو گزارش ہے کہ اللہ تعالی میں ممنون ہے علماء دا ناروے دی سرزمین اتنے بڑا خوبصورت موقع ہے کہ ادارہ منہاج القرآن دے خطیب قبلہ ڈاکٹر صاحب اور ورلڈ اسلامک مشن دے علامہ پروفیسر عطا المصطفیٰ صاحب اور حضرت پیر سید کرم شاہ صاحب دے تبسم صاحب آپ تشریف فرمانے، علماء دی موجودگی اور یہ باعث برکت ہے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جدوں بھی سرکار دا میلاد آئے اور جدوں بھی حضور دی جلوس دا موقع آئے اور جدوں اجتماعی مفاد دا مسلمانوں دے اجتماعی مفاد دا کوئی موقع آئے تو اللہ تعالیٰ سانو اسی طرح رل کے بیٹھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں تھوڑی خدمت وچ میلاد شریف کا کچھ پس منظر بلکہ کہہ لو کہ میں تو آج ایک سٹوری سنانی، قرآن دی ایک کہانی، قصہ جڑا قصہ وہ الف لیلہ دی داستان نہیں ہے، کوئی ڈائجسٹ دا قصہ نہیں، قصہ وہ جڑا رب کریم نے خود قرآن وچ بیان فرمایا۔ معلوم ہوا کچھ لوگ یہو جے ہے نے شانہ والے جنہ دی کہانیاں رب بھی پاندا ہے۔ مفسرین کرام فرماندے نے کہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل الرحمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ایک مرتبہ آئینہ دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، آئینہ، اور یہ واقعہ دمشق وچ پیش آیا، شہر دمشق وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آئینہ ملاحظہ فرمایا تے آپ نے محسوس فرمایا کہ آپ دی ریش مبارک دے تمام بال سفید ہو چکے سن، کوئی بھی بال کالا نہیں سی، چٹی دودھ داڑھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی،
تے یہ دیکھ کے نہ تے حضرت ابراہیم دے دل وچ خیال گزریا کہ اللہ اکبر، ایک وقت سی میں شہر بابل وچ عراق وچ جدوں نوجوان سا تے نمرود نال میری ٹسل ہوئی تے آتش کدے وچ میں کدیا، نمرود نال مقابلہ، تے پھر عراق وچوں میری ہجرت، پھر میں مصر آیا، مصر وچوں میں فلسطین آیا، فلسطینوں ہن میں شام آیا، ہجرت در ہجرت، ہجرت در ہجرت کردا رہا تے میں ساری زندگی توحید دی خدمت وچ گزار چھڈی ہے تے میری تے اولاد ہی کوئی نہیں، میری تے اولاد ہی کوئی نہیں، تے بال میرے سفید ہو گئے نے تے اولاد دا موسم بھی گزر گیا ہے تے میری تے اولاد ہی کوئی نہیں، تے دنیا تے سدا بیٹھ نہیں رہنا، اور ٹر جانا ہے، کاش میرا کوئی بیٹا ہوگا، کاش خدا تعالیٰ میرے پتر نو نبوت عطا فرماندا، کاش میرے خاندان وچ نبوت دا چشمہ جاری رہندا۔ یہ حضرت ابراہیم دے دل وچ خیال گزریا۔ مفسرین کرام نے مختلف لکھا ہے، بعض لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر مبارک 80 سال سی، 80 سال عمر سی جب میں خیال آیا۔ قرآن میں پھر اللہ پاک فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پتر دی تمنا فرمائی، بیٹا منگیا اللہ کو، وہ جڑے نبوت دا چشمہ جاری رہندا، اے حضرت ابراہیم دے دل وچ خیال گزریا۔ مفسرین کرام نے مختلف لکھا ہے، بعض لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر مبارک 80 سال سی، 80 سال عمر سی جب میں خیال آیا۔ قرآن میں پھر اللہ پاک فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پتر دی تمنا فرمائی، بیٹا منگیا اللہ کو، وہ جڑے الفاظ نے اللہ نے قرآن پاک اس بیان فرمائے، بیٹے دی دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ، اور قابل غور گل ہے کہ 80 سال دی عمر وچ، 80 سال دی عمر وچ اللہ کو بیٹے دی تمنا فرمائی۔ وہ لفظ قرآن پاک دے آیا آیت وچ اللہ تعالیٰ فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کی تھی، آپ نے عرض کی تھی ربی ربی ہب لی من الصالحین، میرے رب ہب لی، وہبا یہب و ہبا، یہ عربی کا لفظ ہے، ہبا عربی زبان کہتے ہیں گفٹ، تحفہ، یا اللہ مینو پتر دا گفٹ عطا فرما، گفٹ، وہبا یہب، ہبا جڑا ہبا سر راہ میں ہبا جڑا عربی دا لفظ، یہ تو پنجابی بھی ہے، عدالتوں والے بڑے بولتے ہیں، میں فلانے دن زمین ہیبا کر چڑی، ہیبا، ہیبا جڑا یہ استحقاق دی بنیاد اتنے نہیں ہوتا، ہیبا استحقاق دی بنیاد اتنے نہیں، ہیبے دی بنیاد ہوتی کرم، جہے تے دل آ جائے نا، جیڑا چنگا لگے وہ بندہ انہوں گفٹ کر چھڑ دے، گفٹ جڑا نا جہے تے پیار آ جائے، جڑا چنگا لگے کسی وجہ نال بھی بندہ انہوں چیز ہبا کر دے، گفٹ کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کی تھی مولا مینوں پتر دا تحفہ عطا فرما۔ ایسی جی دعا مانگنے نمازاں چ، نعمت علی شاہ صاحب دی مانگتے ہیں دعا، وہ اسی عام مسلمان عربی جملہ جڑا قرآنی دعا ہے، اسی اس کرنے ربنا ہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے دعا ہے نا قرآنی، یہ من ہے یا اللہ سانو اپنی رحمت گفٹ فرما، مطلب کہ اسی تیری رحمت کے حقدار نہیں، حرکت ساڑیاں ایسا نے سانو تو پھینٹی پینی چاہیے،
ساڈے چالے ساڈیاں حرکتاں ہیرا پھیریاں وہ تو اسی سزاوار عقوبت ہاں، لیکن مولا اپنی رحمت سانو گفٹ فرما، کرم فرما۔ تو اچھا مفسر فرما دے کہ حضرت ابراہیم نے جو لفظ ہیوا کیا ہے ہب کیوں آخیا؟ آخیا ہی اس واسطے کہ پتر پیدا کرن دی عمر نہیں، مزمحل ہو گئے قوائے غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں، نہ جوانی رہی نہ وہ موسم رہا، بڈھا ہو گیا، چٹی داڑھی ہے، تو بیٹا پیدا کرن دی عمر نہیں، موسم پہ گزر گیا ہے، لیکن منگن لوا گا منگنا پیا قادر کو، توانا کو، قدیر کو، قیوم کو، منگنا وہ پیا جڑا موسما دا محتاج نہیں، جڑا مسبب الاسباب ہے، کچھ بعید نہیں وہ کرم کر دے تا کہ حب لنا کہ یا اللہ میں حق تو نہیں، رائٹ تو نہیں، میرا بڈھا ہو گیا، پتر پیدا کرنے کی ہمت تو نہیں، پر جی دے چھڑے تو تیرا تحفہ ہی ہوئے نا۔ ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مینو صالح بیٹا عطا فرما۔ عطا ہبے کا ترجمہ عطا خوبصورت ہے، عطا فرما۔ جال میرا پتر نہیں منگیا، فرمایا من الصالحین، میرا پتر وہ بھی دے ہے نا، ماپے آنے میں کیوں جان چڑیا ہاں جی نا، میرا پتر کی کرنا، میرے پتر تو پھر ہزار جڑی جنہوں کی ضمانتیں ہی کرائی پھرتے ہیں ماپے نہ، فرمایا جے دینا ہی تو پھر صالح پتر عطا من الصالحین۔ ربی حب لی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام نے اجے اپنے دستے مبارک چہرے تے نہیں پھیرے تے جبریل امین بشارت لے کے آ گئے۔ قرآن شریف قرآن پاک، ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ قرآن پاک تھی آگے بھی جمیل صاحب کہ ترجمہ ہے جی چہرے تے ہاتھ بھی نہیں پھیرے تو جبریل یہ ترجمہ ہے جڑا بشر ناؤ تے فیو ہے نا زبر والی، زبر والا جڑا الفاء للتاکید، اہل عرب جدو کسی کلام دا فوری رد عمل مقصود ہوئے تو جملے اتنے زبر والی فے داخل کر دیں۔ مثلا عربی کہتے ہیں ضربنی، اس نے مجھے مارا، ضرب تو ہوں میں نے اس کو مارا، لیکن ہو سکتا جدو تھی آخو نا ضرب تو ہوں میں نے اس کو مارا، ہو سکتا ہے اج ماریا، کل ماریا، پرسوں ماریا، انہیں مینو ماریا میں انہوں ماریا، لیکن اگر یہ ضربنی فضرب تو ہوں تو میں نے ٹائم نہیں لایا، ادھر وہ ہورا آیا، ادھر میرا مکہ آ گیا، فوری رد عمل، فوری رد عمل۔ فے زبر والی ہوتی تاکہ الفاء للتاکید، اس جملے اتنے زبر والی فے وے، یہ من ہے ادھر پیغمبر نے دعا منگی، ادھر اللہ نے قبول فرما لی۔ ایک تو پھر یہ گل ثابت ہوئی وہ میں تو تسی ہاں جڑے مکے جا جا کے بھی منگیے تے مالک دی مرضی مننے پاوے نہ مننے، مکے دے خلاف نو جفے مار مار کے منگنے ہیں تے حتیم کعبہ نو چمبڑ چمبڑ کے منگنے ہیں تے قبولیت ظاہر نہیں ہوندی۔ اے اللہ دے حبیباں دی شان ہے، محبوباں دے ہاتھ اٹھن تے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیندا ہے۔ تے ایویں تے نہیں احمد رضا بریلوی نے اعلی حضرت نے فرمایا اجابت نے بڑی کر گلے سے لگایا، قبولیت فرمانے نے اسی انتظار کر دیا قبولیت دا، تے قبولیت انتظار کر دی محمد عربی دی دعا دا کہ کدو حضور دے ہاتھ اٹھن تے میں گلے دا ہار بنا۔ اجابت نے بڑی کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، اور جناب محمد برائے الہی، جناب الہی برائے محمد،
رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، منیا پل صراط تلوار نالوں تیز تے وال نالوں باریک پر رضا میں تے پل تو رقص کر دیا گزر جانا ہے۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا کو پتر منگیا، اللہ تعالی نے اسی وقت، اچھا قابل غور ایک گل ہو رہے، قرآن پاک اٹھا کے دیکھو، جتھے جتھے پیغمبر دا میلاد ہے نا، کسے نبی دا بھی میلاد، اتنے خبر دا لفظ قرآن پاک وچ اللہ پاک نے ارشاد نہیں فرمایا، بشارت فرمایا، بشارت، خبر نہیں۔ کسے بھی پیغمبر دا میلاد ہے اتنے خبر دا لفظ نہیں، بشارت۔ چنانچہ جڑی آیت میں پڑھی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، اسا بشارت دیتی حلیم بیٹا، غلام حلیم، حلم والا پتر، حلم حلم بے غلام حلیم، حلم والا پتر، حلم کہندے نے رکت، گداز، منکسر المزاج، متواضع، فرما بردار، غلام۔ فرمایا میرا پتر نہیں دینا، سونے خلیل میرے کو پتر منگے، پتر وہ دوا گا، کبھی چھری تھلے بھی لمیاں پا دے گا تو اوف نہیں کرے گا۔ حلیم بیٹا، اچھا ایک یہ پتا چلیا نبی میری طرح میری تیری طرح نہیں، نبی وہ ہوندے نے جڑے رب کو منگ کے لے جاندے نے، نبیاں دی سکھ ہوتی، نبیاں دی تمنا ہوتی، نبیاں نو اڈیکیا جاتا ہے، نبیاں دے انتظار ہوندے نے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، بشرنا ہم نے بشارت دے دی اس ابراہیم کو، فبشرنا ہو بغلام حلیم، حلم والے بیٹے کی بشارت۔ جبریل نے یہ آ کے نہیں عرض کیتا حضور اللہ والوں اطلاع ہے اسی تمہیں پتر داں گے، نہیں، فرمایا رب مبارک دینا پیا، رب بشارت ہے۔ پیغمبر دا میلاد خبر نہیں، بشارت ہے۔ چنانچہ قرآن پڑھ کے دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جدو حضور دی اطلاع دیتی سی، ساڈے آقا دی جدو حضرت عیسیٰ نے خبر دیتی نا، تو لفظ کی نے قرآن قرآن کے الفاظ دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ مبشرًا بشارت دیتے ہوئے، بشارت دیتے ہوئے، یہ نہیں آخیا مخبرن خبر دیتے ہوئے، خبر نہیں بشارت۔ ہر نبی دا میلاد بشارت ہے، بشارت۔ تو بشارت کی بشارت انہوں کہتے ہیں خبر ہے، جی خبر اور بشارت کا فرق کی ہے؟ پیغمبر دا میلاد خبر نہیں، بشارت ہے۔ کیوں خبر اس وقت نہیں کہ خبر دی تعریف اہل علم نے، خبر کیوں کہتے ہیں؟ پڑھو لغت اٹھا کے دیکھو، الخبر ما يحتمل الصدق والکذب، خبر دی تعریف یہ ہے، خبر اس کو کہتے ہیں جو 50% سچ بھی ہو سکتی ہے اور 50% جھوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ کیوں نہیں گل ٹھیک ہے نا؟ خبر کی تعریف ہی ہے الخبر ما يحتمل الصدق والکذب، خبر اسے کہتے ہیں جو احتمال رکھتی ہے سچائی کا بھی اور جھوٹ کا بھی۔ مثلا تمہیں جی کتنے خبر ملے جی مینو فلائن میں خبر سنی ہے، تھی جو پاکستان دی اتنے بہ کے کوئی خبر سنو جی، خبر سنی ہے تو تھی آگو یار خبر ہی ہے نا، ہو سکتا ہے جھوٹ ہوئے، ہو سکتا ہے سچ ہوئے۔
بلکہ اج کل خبر اخبار اج کل خبر ہوتی ہوے جڑی ہوے جھوٹ خبر جو ہوئی جھوٹ ہوں جھوٹ ہے ایسے تو مجھے پتا نہیں کہ پاکستان جنیاں خبر والے ریڈیو ٹی وی دیا سب جھوٹ خبر 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 انہوں کہتے ہیں جی سچ بھی ہو سکتی جھوٹ بھی ہو سکتی لیکن بشارت بشارت انہوں کہتے ہیں جی جھوٹ نہیں جی ہوں سچ ہے نبی دا میلاد خبر نہیں نبی دا میلاد بشارت ہے خبر خبر انہوں کہتے ہیں جی کدی بعض اوقات انسان نو خوش کر چھڑ دی تے کدی کدی خبر بندے نو چنگے بھلے بندے نو لمحے بھی پا چھڑ دی خبر ڈیتھ میسج اگر آ جائے خدا نخواستہ موت دی خبر ہسدا بندہ رو پیندا ہے خبر ہسا بھی چھڑ دی ہے خبر روا بھی چھڑ دی ہے اہل دل نے فرمایا نبی دا میلاد خبر نہیں نبی دا میلاد بشارت ہے کیونکہ خبر کدی روا بھی چھڑ دی ہے میلاد ہوئے جڑا روندیاں نو ہسا چھڑدا ہے فبشرناہ بغلام حلیم اللہ کریم فرماندے نے اسی حلیم بیٹے ہن جڑی داستان ہے نا مفسری یہ اگے مفسر فرماندے نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا 4 بیویاں دا ذکر تے بائبل وچ 4 بیویاں بائبل وچ موجود ہے حضرت ابراہیم دی 4 بیویاں قرآن نے ذکر کیتا ہے 2 دا سارا اور ہاجرہ دا جہد نال واقعات دا تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام دیا 4 بیویاں دا بائبل وچ ذکر موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دیا 4 ازواج اور تسی حیران ہو گے حضرت سلیمان علیہ السلام دے بارے وچ بائبل چ لکھا 1000 تو زیادہ بیویاں یہ بائبل وچ 1000 تو زیادہ تو عرض ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام تعدد ازدواج کے باوجود انہوں نبی مانتے ہیں حضرت موسیٰ نو تو انہوں کی نبوت شبہ نہیں ابراہیم علیہ السلام دیا 4 بیویاں نے نبوت شبہ نہیں اور سلیمان علیہ السلام دیا 1000 تو زیادہ بقول بائبل تے نبوت میں شبہ نہیں تے میرے مصطفیٰ دی تعدد ازدواج تے نبوت تے شبہ کیوں کیتا جائے یہ اہل یورپ دا کب دے حضور دے بارے سارا اور ہاجرہ دا ذکر قرآن وچ سارا نے جدو ویکھیا کہ اٹھدیاں بہندیاں ہون ابراہیم نو دوجی گل ہی کوئی نہیں پتر ہی پتر مانگتے رہندے نے رب کو پتر ہی مانگتے رہندے نے سارا نے سوچیا میں بانج عورت ہاں میرے بطن وچوں اولاد نہیں ہو سکی انہوں اینی تڑپ پتر دی سارا دے مشورے اتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ دے نال نکاح فرمایا سیدہ ہاجرہ سارا دی تجویز ہوتے سارا نے آخیا میں بھی پاک دامن نہ ہاجرہ بھی پاک دامن نے جی میں سچی سا ہے ہاجرہ بھی سچی ہے یہ بھی پاکیزہ نظر تے پاک دامن تے با حیا ہے انہیں ساڑیاں بڑیاں خدمتاں کیتیاں نے میرے بطن وچوں اولاد پیدا نہیں ہوئی میں تمہیں مشورہ دینی ہاں کہ میں تے بانج ہو چکی ہاں تسی ہاجرہ نال نکاح کر لو تو حضرت سارا دے ایمان تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ نال نکاح فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی دعا نو قبول فرما کے بطن ہاجرہ بھی تو جناب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو سیدنا اسماعیل سیدہ ہاجرہ دے بطن وچوں ہاجرہ دے بطن وچوں اسماعیل اے جڑا ہن اسم گرامی ہے نا سیدنا اسماعیل دا تے اینو بھی تسی غور کرو نام پیغمبر دا نام اسماعیل پیغمبراں دے نام بڑے عجیب نے موسیٰ دا لفظی ترجمہ عبرانی دا لفظ ہے موسیٰ دا ترجمہ ہے پانی سے نکالا ہوا پانی سے نکالا ہوا عیسیٰ دا لفظی ترجمہ ہے گورا چٹا سرخی مائل عیسیٰ دا گورا چٹا سرخی مائل آدم دا ترجمہ ہے گندم گوں براؤن کلر گندم گندمی رنگ والا آدم یعقوب دا لفظی ترجمہ ہے پچھوں آن والا بعد میں آنے والا یعقوب عقب تو اسماعیل دا مانا مفسر فرمانے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو پتر مانگتے کہیں ہوں سن ایسا سنو روایت آپ عرض کر دیں ایلی اسما ایل عبرانی زبان ایل دا مانا الہ معبود
عبرانی زبان وچ ایل دا معنی معبود تے اسما یہ معنی سن سمیا یسما سماعت وچوں صیغہ امر ہے اسما سن ایلی میریا ربا میریا معبودہ سن ربا سن اسما ایل ربا سن ربا سن تے جدو اللہ نے سنی تے پتر کا نام ہی رکھ چھڑیا ربا سن اسماعیل کا کی مانا ربا سن ہے نا میں قابل غور کر لینا ربا سن ربا اسماعیلی ایلی ایلی اسما میرے ربا سن میرے ربا سن تے جدو رب نے سن لئی تے پتر دا نام ہی رکھ چھڑیا ربا سن اسماعیل ربا سن ربا سن پروردگارا سن معبودہ سن اہل دل نے فرمایا میری حکمت وہ آدھے نے داد دو پیغمبر دی بصیرت میں یہ غلط نام نہیں رکھیا پیو نے سوچ سمجھ کے نام رکھیا ربا سن اسماعیل ربا سن پیغمبر نو پتا سی ایک وقت آنا ہے اس پتر نے میرے نال رل کے خانہ کعبہ تعمیر کرنا ہے اساں دونوں پیو پترا نے رل کے کعبۃ اللہ تعمیر کرنا ہے اساں کعبے دیاں دیواراں بلند کر دیاں نے اساں اللہ دا حرم تعمیر کرنا ہے اس پتر نے گارا ٹونا ہے تے اٹاں ٹونیاں نے میں کعبے دیاں دیواراں بلند کر دیاں نے تے جدوں کعبہ مکمل ہو جانا ہے جدوں کعبہ بن جانا ہے تے میں کعبے دیاں دیواراں نو جفے مار مار کے محمد دی تمنا کرنی ہے میں رب کو محمد دی آرزو کرنی ہے میں رب کو محمد منگنے نے یہ نام ہی رکھ چھڑیا ربا سن ربا سن ربا سن میں جب رب کو محمد منگا گا یہ آکھے گا آمین آکھے گا آمین یہ نام ہی رکھ چھڑیا ربا سن ربا میں تیرے کو محمد پیا منگنا وا اس بستی نو آباد کرنے والا پیا منگنا وا یہ نام ہی میں رکھ چھڑیا ربا سن محمد عطا فرما محمد عطا فرما ربا سن سانو محمد عطا فرما اسماعیل کا نام ہی تا رکھیا اسماعیل بھی اللہ دے رسول تے جناب ابراہیم بھی اللہ دے رسول تے دو رسول کعبے نو جفے مار مار کے کہندے نے یا اللہ سن سن تے سانو رسول عطا فرما معلوم ہویا جنہوں رب کو منگتے پے نے وہ رسولوں کا بھی رسول بن کے آ رہے ہیں میرے والد گرامی جناب سلطان الواعظین علامہ ابو نور محمد بشیر صاحب والد صاحب فرمانے نے نبیوں کے سلطان محمد نبیوں کے سلطان محمد دونوں جہاں کی جان محمد سبا کو صلی اللہ ہو میرا ایمان ہے دوستو ہوں تو سائنس کا زمانہ ہے ہوں تو یہ ذرہ برابر شعبے کی گنجائش نہیں کہ ہوں مواصلاتی سیارے کے ذریعے ایک بر اعظم کی آواز دوسرے بر اعظم تک پہنچتی ایک بر اعظم کی تصویر دوسرے بر اعظم تک مواصلاتی سیارے جاتی ہے تو گنبد خضرا اتنے تے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سیارہ نصب فرمایا ہے اتنے تو نبوت کا اینٹینا لگا ہے تھوڑی محفل حضور دی بارگاہ وچ جا رہی اور حضور اپنے غلاماں نو بچش میں خود ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ تصور لے کے تے میرے نال مل کے حضور تے درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ یارو ساری دنیا کا رکھوالا احمد کالی کملی والا نام اس کا انجیل میں آیا سب نے اس کا پتہ بتایا سادہ جس کا رہنا سہنا شان اس کی لیکن کیا کہنا عرش بری پر جانے والا امت کا غم کھانے والا تخت بھی اسی کا تاج بھی اسی کا
دونوں جہاں میں راج بھی اسی کا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. بھائی گزارش ہے سچ سچ دسو کوئی کچھ شرم تو نہیں پی آؤں نعت پڑھ دیں کچھ چاکا محسوس ہو رہے ہیں نعت پڑھ. میرے دوست یقین کرو جدے لب ہل جان گے مستفا دی بارگاہ وچ حاضری قبول ہو جائے گی. گنبد خضرا کا تصور لے کے بلند آواز نال بلکہ میں دوران تقریر تے کو پڑھانا ہی درود ہے یہ تو سب پڑھتے رہنا میرے نال. عرض کرو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ساری دنیا کا رکھوالا احمد کالی کملی والا نام اس کا انجیل میں آیا سب نے اسی کا پتہ بتایا سادہ جس کا رہنا سہنا شان اس کی لیکن کیا کہنا تخت بھی اسی کا تاج بھی اسی کا دونوں جہاں میں راج بھی اسی کا صلی اللہ علیہ اجے بھی کچھ تشنگی محسوس کر رہے ہیں میں مل کے آواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ نے بطن حاجرہ وچوں اسماعیل علیہ السلام اسماعیل پیدا بطن حاجرہ وچوں. ہن سنو مفسراں دی گلاں. پتر جدوں منگیا تے عمر سی 80 سال تے جدوں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم دی عمر سی 120 سال. مفسرین نے لکھا قبول اسی وقت ہو گئی دعا بشارت مل گئی. لیکن اللہ نے فرمایا ہوں پتر ہے بڑا لاڈ والا یہ انتظار کرو. پتر دا انتظار دینا ہے وعدہ ساڈا وعدہ کیتا دینا پر لاڈلیاں نو اڈیکیا جاندا ہے پیاریاں دا انتظار کیتا جاندا ہے. ہن اڈیکو اسماعیل نو اڈیکو وعدہ کیتا پتر دینا. ابراہیم علیہ السلام 40 سال اڈیک دے رہے 40 سال انتظار کیتا. ابراہیم علیہ السلام 40 سال انتظار کرتے ہیں جناب اسماعیل دا تے میں قربان جاواں حلیمہ دیاں بکریاں چارن والے تو قربان جاواں رحمت للعالمین تو اسماعیل دا انتظار کیتا صرف باپ نے میرے کملی والے دا انتظار کیتا ہے. آدم تو لے کے عیسیٰ تک 1,24,000 پیغمبراں نے میں مضمون عرض کرنا نا یہ تمہید میلاد کی تمہید مینوں پتا سی بھی انہیں بلایا بڑی دور مینوں تے نعمت علی شاہ صاحب نے پھر کہنا بھی ہوں ٹکٹ پورا کرو آپ یہ مینوں پتا سی یہ لمبی میں نہیں کھیلنی پی جانی اتنے پاکستان اس تو میں 1 گھنٹے تو زیادہ میری روٹین ہی نہیں 45 منٹ 1 گھنٹہ ہوں اتنے تا خلوص اور تاری محبت اللہ تعالیٰ آباد رکھے تمہیں اتنے حضور کے ذکر و فکر تو میں محسوس کر دیا کہ تساں بڑا خرچ کیتا ہے بڑی چاہت نال بلایا ہے. اے میلاد دا میں تمہید عرض کر رہا ہوں میلاد اگوں عرض کرا میلاد عرض کرنا میں اچھا گزارش ہے بھی ایک فطری چیز ہے 120 سال دی عمر وچ اللہ نے پتر دیتا ہے. ایمان نال دسو بھی حضرت ابراہیم دا پھر پیار کیوں جہا ہوئے گا پتر نال. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عام حالت وچ بیٹا اپنی ماں دے نال سوندا ہے راتی روٹین ہے نا کہ بچے ماں دے نال ماواں کول سوندے نے پیو دے نیڑے نہیں لگن دیندا بچے نوں وہ آندا لتاں ماردا ہے سوا نوں کول بچہ سوندا ہے ماں دے نال. لیکن حضرت ابراہیم نوں اتنا پیار ہے پتر نال کہ ابراہیم علیہ السلام راتی اسماعیل نوں اپنے سینے نال لا کے سوا سینے نال لا کے
120 سال عمر سیدنا ابراہیم دی اللہ پاک نے پتر دیتا، نرا پتر نہیں، من الصالحین پتر، صالح بیٹا، حلیم بیٹا، فرما بردار بیٹا، پتر وہ دیتا ہے جہدے متھے وچ محمد دا نور چمکا پیا ماردا ہے، حامل نور مصطفیٰ بیٹا، 24 گھنٹے گھروں نکلدے نا مفسر فرماندے نے باہر تبلیغ واسطے تے حاجرہ دے کمرے وچ پتر نو چوم کے نکلدے نے، توحید دا واس کرن جاندے نے تے پتر نو چوم کے، تے جب واپس گھر آتے ہیں تے سیدھے حاجرہ دے کمرے چ، تو در حقیقت اسماعیل دی خاطر، بیٹے دی خاطر سارا بتقاضائے بشریت برداشت نہ کر سکی، آخر عورت سی نا، برداشت نہ کر سکی، انہیں سارا نے آخیا میں اپنے پیروں سے خود کہاڑی ماری، میں آپ ہی آخیا یہ نکاح کرو، یہ حاجرہ دے گھر پتر کی ہو گیا جی پیر ہی نہیں زمین تے ٹکتے ہو، انہیں میرا خامد کھو لیا میرے کو، متے تسی آکھو کہ بڑھاپا 120 سال ابراہیم علیہ السلام دی، دوستو یہ بڑھیاں نو پوچھو کہ بڑھاپے میں خامد اور بیوی نو ایک دوسرے دی زیادہ ضرورت ہوتی، بڑھاپے اے تو ویکھیا ہونا نا یورپ اے جوان جوڑے تے ٹک ٹک کر کے ٹر دین نا جب یگسٹر کڑی تے منڈا تے فاصلہ ہوندا 2-2 فٹ دا، تے بڑھیاں جناب انج کھنگی پائی ہوندی جویں ایک ڈگا تے نال دوجا بھی ڈگ پینا، بڑھاپے میں ایک دوجے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دوجے کے آسرے کی، دھیاں پتر تے چھڑ جاندے نے ایک دوجے او چونکہ بڑھاپا سی نا، سارا نے آخیا میرا خامد کھو لیا حاجرہ نے، ایک ہی تماشا گھر والی اگ منگن آئی تے گھر والی بن بیٹھی، ایک نوکرانی کنیز سی ساڈی نوکرانی، ساڈی باندی، ساڈی کنیز، پتر ہو گیا ابراہیم علیہ السلام دی ساری عنایت، ساری توجہ، حاجرہ میرا خامد کھو لیا حاجرہ نے، ایک ہی تماشا گھر والی اگ منگن آئی تے گھر والی بن بیٹھی، ایک نوکرانی کنیز سی ساڈی نوکرانی، ساڈی باندی، ساڈی کنیز، پتر ہو گیا ابراہیم علیہ السلام دی ساری عنایت، ساری توجہ، حاجرہ ول مبذول ہو گئی ہے، ہن دنے راتی لڑائی، مفسرین فرماندے نے حضرت ابراہیم دا گھر جڑا امن دا کہ پیغمبر دا گھر سی، وہ تو جناب پانڈے نال پانڈے کھیلن لگ پے، دے حاجرہ تے سارا دی جنگ، جدو اللہ دے نبی گھر آتے ہیں اگوں بیویاں لڑدیاں ہوندیاں نے، یہ خوب تجربہ ہے نا جنہوں نے ایک نیام میں 2 تلوار رکھیاں، یہ تو تجربہ انہوں نے ہوئے گا نا، ایک نیام میں 2 تلوار، خیر مفسر فرماتے ہیں ایک دن بڑا جھگڑا ہو رہا سی سارا اور حاجرہ دا، حضرت ابراہیم نے فرمایا حاجرہ اور سارا، فرمایا سارا گل سن، میں اللہ دا نبی ہاں، میں باہر کافراں دے مینے سن کے آنا، گھر آنا تے کو زنانیاں دے مینے سننے پی جاندے نے، مینوں یہ پسند نہیں، سارا تو چاہنی کی تو کی چاہنی، سنو پھر مفسر سارا دی گل سنو، انہیں کہا اچھا جی جی ہوں پوچھ ہی لیا جنہ تے تشریف رکھو میں دسنی ہے تمہیں میں کی چاہنی، سارا نے آخیا یاد کرو میں بادشاہ دی بیٹی، میں بادشاہ دی بیٹی، تواڈے اگے پیچھے دا پتہ کوئی نہیں سی، مہاجر بن کے آئے سو، مسافر بن کے آئے سو، میں تواڈے نال نکاح کیتا، تانوں میں پناہ دتی، میں تواڈی خاطر اپنے پیو دیا رباں نوں چھڈ کے تیرے ایک رب تے ایمان بھی آندا، میں تواڈی خاطر مصر چھڈیا، میں ہجرت کیتی، تساں کنڈیاں دی مسافر بنایا، میں کنڈیاں نوں پھل سمجھ کے قبول کیتا، تساں پتھر کھادے، میں پتھر برداشت کیتے، میں بادشاہ دی بیٹی سا، میں شہزادی سا، میں تخت نوں ٹھوکر مار کے آئی ہاں، حکومت تے ایس نوں چھڈ کے آئی ہاں، تیری خاطر میں پردیس قبول کیتے، میں ہجرتاں قبول کیتیاں، میں گھر والی ہاں، گھر میرا ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہاں سارا تیری خدمات دا اعتراف، حق کہنی پئی ہے، سچ کہنی پئی ہے، سارا تم اوکھے ویلے میری بڑیاں خدمتاں کیتیاں نے، تم میرے نال دکھ بھی برداشت کیتے نے، صدمے برداشت کیتے نے، سارا میں تیری خدمات دا انکار نہیں کردا، دس سارا تو چاہنی کی، سنو سارا نے کہ میں چاہنی ہی ہاں، گھر والی میں، اے نوکرانی سی حاجرہ، اے کنیز سی، میں چاہنی ہاں جس گھر وچ میں رہنی ہاں میں ایتھے حاجرہ نوں نہیں رہن دینا، اینوں گھروں کڈو، حاجرہ نوں گھروں کڈو، حاجرہ نوں گھروں کڈو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جملہ جو سنیا،
اللہ تے گل ٹھیک ہے، حق بڑا ہے نے، خدمت بڑی کیتیاں نے، سارا دی خدمات بہت نے، پیغمبر نو دکھ نہیں دتا، یہ کہندی کروں کٹ، یہ مطلب ہے میں ہاجرہ نو بھی کڈا تے نال پتر اسماعیل نو بھی کروں کٹ چھڑا؟ آسمان منہ اٹھا کے رکھی تھی، پروردگارا کی تماشا ہے؟ ہاتف تو آواز آئی میرے سونے خلیل، جو سارا کہندی ہے اسی بھی یہ راضی ہاں، کڈو کرو یہ باہر، کڈو صبح۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مولا منصور کے پردے میں خدا بول رہا ہے، مولا تیری بھی یہ رضا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، یہ تو رب کی مرضی ہے، یہ سارا جو کہہ رہی ہے رب کی بھی مرضی ہے۔ میں ان کو پوچھنا خدا نخواستہ، ایک مرحلہ اللہ دے سونے رسول کی زندگی آیا ہے کہ ایک بیوی نو گھروں کڈنا پی گیا ہے، دو جڑے یورپ میں نے نا تماشا میں، پاکستان والی تو پاکستان اتنے والی اتنے والی نو اتنے والی کا پتا نہیں، اتنے والی نو اتنے والی کا پتا نہیں، تو جٹ تپ جاتا ہے جی گزارا، بس کدی کدی تو پھر ظاہر ہو جاتی نا گلا، یہ تو دونوں سامنے کھڑنا، جی مرحلہ آ جائے کسی کو گھروں کھڈنا پی جائے تو کی ہوتا ہے؟ زیادہ تو زیادہ ابھی ایک اللہ کا نبی بیوی کو گھروں کھڈن کا مرحلہ رب نے بھی فرمایا کھڈ دو، چاہیے تو یہ سی نا کہ حضرت ابراہیم ایک کرائے کا مکان لے لیں، کرائے کا مکان لیندے اتنے حاجرہ منتقل کر دیں، فرما دے نام نفقہ میرے ذمے میں، دو بیویاں نے انہوں دوجا گھر لا دیں، یا پھر یہ سی کہ کہتے جا اپنے پچھلے، ساڈا پنجابی خامن جدو کڈن سے آتا ہے نا تو کہتا جا پچھلیا کو، وہ پچھلیا کا میرا مار دیا، جا پچھلیا کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ کرائے کا مکان لیا، نہ کوئی نمی عمارت خریدی، نہ حاجرہ نو پچھلیا کو بھیجیا۔ پڑھو نا تفسیراں، واہ نیلی چھت والیا تیرے اس پروگرام تو صدقے جاواں۔ دو اونٹ لے ابراہیم علیہ السلام نے، ایک اونٹ تے جناب ابراہیم بیٹھے، دوسری ناکا تے سیدہ ہاجرہ، ہاجرہ دی چولی وچ ننا اسماعیل، ننے اسماعیل، ماں دی چولی وچ بیٹا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دوسرے اونٹ تے نکلے دمشق وچوں نکلے، جوں نکلے دمشق وچوں ٹردیاں دنے سفر کرتے ہیں، راتی سفر کرتے ہیں، دنے راتی سفر کردیاں ملک شام کراس کیتا، اگے آ گیا فلسطین سارا کراس کر گئے، فلسطین نو بھی عبور کر گئے، اگے آیا مصر، ابراہیم علیہ السلام مصر بھی کراس کر گئے، دنے سفر کرتے ہیں، راتی سفر کرتے ہیں، جنگلاں دا سفر۔ میں قربان جاواں پیغمبراں دیاں مشقتاں تو صدقے، اونٹ دا سفر ہے، کئی مہینے لگ گئے، مصر کراس کیتا۔ ایک تفسیر دی روایت ہے عراق وایا عراق گئے سن، کیونکہ عراق آپ دا وطن معلوف سی۔ مصر تو عراق پہنچے، عراق سارا کراس کر گئے، ہاجرہ بھی سفر کر رہی ہے، جناب ابراہیم بھی سفر کر رہے ہیں، عراق کراس کیتا، اس بعد آیا صوبہ نجد سارا کراس کیتا، دنے سفر کردیاں راتی سفر کردیاں ملکاں دے ملک کراس کر دے گئے، تے پھر ایک مرحلہ ایسا آیا، ایک مقام ایسا آیا جتھے ریت ہی ریت، حد نگاہ تک ریت ہی ریت، پہاڑیاں نظر آ رہی نے، بے آب ہو گیا پہاڑیاں، نہ اتنے کوئی رخ ہے نہ کوئی بوٹا، نہ اتنے کوئی پانی، نہ کوئی بندہ نہ کوئی بشر، جنگل بیابان، حد نگاہ تک ریت ہی ریت، پتھر نظر آ رہے ہیں، پہاڑیاں نظر آ رہی نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنے اونٹ کھڑا کیتا، فرمایا ہاجرہ تم بھی کھلو جا، سیدہ ہاجرہ بھی رک گئیاں، جناب ابراہیم بھی رک گئے، فرمایا ہاجرہ تھلے اتر، سیدہ ہاجرہ تھلے اتریاں، آخر پتر نو چولی وچ لے لے، ہاجرہ نے اسماعیل نو چولی وچ لے لیا، فرمایا اے لے پانی دی چھاگل، ہاجرہ نے پانی دی چھاگل پکڑی، اے لے ستواں دا تھیلا، ہاجرہ نے کچھ ستو بھی لے لے، فرمایا ہاجرہ ہن اسی چلے ہاں، تو کلی نے ایتھے ہی رہنا ہے، تو ایتھے ہی رہنا ہے۔ ہاجرہ مفسرین کرام فرماندے نے جتھے ہاجرہ دی اونٹنی آ کے بیٹھی سی، این او مقام ہے جتھے اج خانہ کعبہ دی عمارت موجود ہے، جتھے اج بیت اللہ شریف، بیت اللہ طوفان نوح وچ شہید ہو چکیا سی، طوفان نوح وچ کعبہ شہید ہو اور کعبے دیاں دیواراں تے ریت چڑھ گئی سی، کعبے دا نام و نشان موجود نہیں سی،
اتے اتار کے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو الوداع آخی اتے قرآن دے الفاظ سنو. اللہ کا پیغمبر اپنی بیوی اور بیٹے نو دل دا ٹکڑا اسماعیل انہوں اتار کے تھلے تے رب نال پھر حضرت ابراہیم نے دل دی گل کی تھی. ابراہیم عرض کرتے ہیں ربنا رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یا اللہ میں اپنی اولاد نو ایک ایسی وادی وچ چھڈ کے چلیا جتے کوئی کھیتی باڑی نہیں، کوئی زراعت نہیں، پانی دا نام و نشان نہیں، کوئی رخ بوٹا نہیں، کوئی ہریاول نہیں، ایتھے کوئی سبزہ نہیں، ایتھے کوئی آبادی نہیں، ایتھے کوئی بندہ بشر نہیں. تنہائی وچ ہاجرہ تے پتر نو چھڈ کے چلیا. ہاں ایک آسرا ضرور ہے، عند بیتک المحرم، اور تے کچھ نہیں، تیرے حرمت والے گھر دے کول چھڈ کے چلے ہوں. سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حسابے کم و بیشرا. تم جان تے تیری بندی ہاجرہ جانے، تیرے گھر کو چھڈ کے چلے ہاں. اور سنو قرآن مقدس، ہاجرہ نے سیدہ ہاجرہ نے فرمایا میرے سرتاج ابراہیم تر چلے ہو؟ فرمایا ہاں. آ کے کتنے؟ آ کے سارا کل. ہاجرہ کہندی سرتاج جنگل بیابان، نہ رخ نہ بوٹا نہ پانی، تے میں کلی عورت ذات، یہ میرا معصوم بچہ، ایک پانی دی چھاگل ہے، ایک ستونا دا تھیلا ہے، مینوں موت دے منہ وچ پا کے تو چلے ہو؟ مینوں دسو جو کچھ میرے نال کیتا ہے تساں یہ سارا نو خوش کرنے واسطے کیتا جے کہ رب دی مرضی بھی یہ شامل ہے؟ کیا خدا دی رضا بھی انجے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاجرہ تو جاننی ہے میں اللہ دا رسول ہاں، میرے ایک ایک قدم وچ اللہ دی رضا شامل ہے. یہ خدا دی مرضی نہ رو رہا ہے. میں قربان جاواں پھر ہاجرہ دے صبر تو. ہاجرہ نے آخیا میرے سرتاج میں گلا نہیں کراں گی، میں کوئی شکوہ نہیں کراں گی، جے تم میرے دکھی وچ راضی، جے تم میرے دکھی وچ راضی، تے میں سکھ نو چلے پاوا. میرے سرتاج ابراہیم میں گلا نہیں کراں گی، شکوہ نہیں کراں گی، تیریاں یاداں نال زندگی دے بقایا دن گزار داں گی. میں جانا تے میرا رب جانے، جے میرے مولا نو منظور ہے تے ہاجرہ رب دی رضا وچ راضی. رب دی رضا وچ میں راضی ہاں. سنو گل رحمت دی پھر آواز آئی ہاجرہ تیرے جواب نے سانو خوش کر چھڑیا. ہاجرہ تو میرے خلیل دا دل نہیں دکھایا، تو ابراہیم نال جھگڑا نہیں کیتا، میری رضا من کے بہ گئی ہے، میری مرضی دی خاطر جنگل قبول کیتا ہی. ہاجرہ اسی رب العالمین ہن ویکھی تیریاں یاداں مٹن نہیں دینیاں، دنیا فنا ہو جائے گی لیکن مکے وچ تیریاں یاداں قیامت تک باقی رہن گیاں. دوستو خیر ایک تمہید سے سنو، دمشق آباد شہر اے جتھے ہاجرہ آ کے بیٹھی ہے، نہ اتنے بندہ نہ بشر نہ پرندہ نہ آبادی نہ بستی. اچھا اللہ کی بے نیازی دیکھو، حضرت ابراہیم جب واپس گئے نا دمشق پہنچے تے اللہ تعالیٰ نے بی بی سارا نو بھی پتر عطا فرما چھڑے. اللہ کی اسحاق علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام یہ سارا دے گھر پیدا ہو گئے. اللہ حضرت ابراہیم نے جب دوسرا پتر ویکھیا نا تے پھر اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا کیتا سیدنا ابراہیم. اور سنو قرآن دے لفظ، اسحاق دے میلاد تے پیغمبر دی بولی سنو. میلاد پیدائش نہیں کہتے ہیں نا،
اسحاق علیہ السلام دا میلاد ہویا تے اللہ دے نبی اسماعیل کس طرح اللہ دا شکریہ ادا کرتے ہیں. قرآن پاک جل اللہ پاک فرماندے نے ابراہیم علیہ السلام نے سجدے وچ ڈگ کے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتا. آپ نے عرض کیتا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. الحمدللہ اے جملہ حضرت ابراہیم دا پیغمبر دے میلاد ہوتے. الحمدللہ الذی وہب لی حمد اللہ دی جنہیں مینوں اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے. حمد معلوم ہویا نبی دے میلاد تے حمد دے ترانے گانا یہ کوئی سنی دی بدعت نہیں، اللہ دے خلیل دی سنت ہے. نبی دے میلاد تے خدا دا شکریہ ادا کر. اسی میلاد مصطفیٰ جڑا منانے آ یہ کہنے مولا تینوں تیرا شکر ہے تو سانو محمد عطا فرمائے، تو سانو حضور عطا فرمائے. ہادی ملے حبیب ملے راہبر ملے، ہادی ملے حبیب ملے راہبر ملے، ہادی ملے حبیب ملے راہبر ملے، سب مرحبا نبی ہمیں خیر البشر ملے. شکر ہے اللہ دا اسحاق پیدا ہو گئے. ادھر سیدنا اسحاق سارا دی چولی بھی اللہ نے سارا دی گود بھی ہری کر دیتی. سارا دے گھر وچ اسحاق علیہ السلام، ہاجرہ دی چولی وچ اسماعیل علیہ السلام. اللہ پاک نے دو پتر دیتے منگیا، ایک سی رب نے دو عطا فرمائے، دوویں دے دوویں نبی عطا فرمائے، پیغمبر بھی نبی، دوویں پتر بھی نبی. اسحاق علیہ السلام بھی اللہ دے نبی، اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ دے نبی. اسماعیل علیہ اسحاق پیدا ہوئے نا وہ پھر سارا دے دل میں جڑا سی نہیں کر رکاوٹ ہاجرہ کو جڑی آپ نے گھروں کਢਾیا اس غصے میں آ کے اسحاق جدوں پیدا ہوئے تو سارا دے مزاج میں بڑا اعتدال آ گیا. ظاہر بے اولاد عورت جڑی ہے وہ مزاج چڑچڑاپن آ جاتا ہے، یہ فطری چیز ہے. پتر ہو گیا نا تو سارا دے مزاج میں بھی نرمی آ گئی. ایک دن سارا کہندی ہے حضرت ابراہیم جدو پیار کر رہے سن اسحاق علیہ السلام پیغمبر دی چولی وچ اسحاق علیہ السلام اللہ دا نبی اپنے پتر نو پیا چومدا. سارا بڑی خوش ہوئی، کہہ لئی ایک وقت یہ سی کہ اسماعیل نو چومدے ہوندے سن تے میں سڑنی ہوندی سن. اج مینوں اللہ نے پتر دیتا ہے تے میرے بیٹے نو پہ چومدے نے تے اگوں سارا دی نوازش ویکھو. سارا کہندی میرے سرتاج ابراہیم کدی کدی مینوں ہاجرہ بڑی یاد آندی ہے. ہاجرہ یاد آندی ہے، چنگی سی بچاری ہاجرہ، بچاری چنگی سی بیچاری، انہیں مینوں کدی دکھ نہیں سی دیتا، میں ہی ہاجرہ نال لڑدی رہنی سا. ہن اللہ نے مینوں بھی بیٹا دے دیتا ہے. میری درخواست ہے جاؤ تے جا کے ہاجرہ نو واپس لے آؤ. ہن میں کدی نہیں لڑن لگی، کدی نہیں جھگڑن لگی. کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. جاؤ لے آؤ. سنو کو پیغمبر کا جواب فرمایا سارا چھڈ دینا گلاں نوں. ہن ہاجرہ نے واپس نہیں آنا، ہاجرہ نے واپس نہیں آنا. اتنے نواں دفتر کھل گیا، اتنے دوسرا دفتر کھل گیا، نویں دفتر کھل گئے نے، نویں چیپٹر کھل گئے نے، نویں باب کھل گئے نے، نویں دروازے کھل گئے نے. ہن ہاجرہ نے واپس نہیں آنا. ادھر سیدہ سارا دا پتر اسحاق، ادھر سیدہ ہاجرہ دے بیٹے اسماعیل، دونوں اللہ دے نبی. اسحاق علیہ السلام نو اللہ نے ایک پتر دیتا جس پتر دا نام ہے یعقوب علیہ السلام. اسحاق دے بیٹے اسحاق علیہ السلام نو اللہ نے ایک بیٹا دیتا جس کا نام ہے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام نو اللہ نے 12 پتر عطا فرمائے. 12 پتر جنہاں میں 10 مترے بھرا تے بنیامین تے یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام اے 12 بیٹے فرزندان یعقوب، اسرائیل دے 12 بیٹے. انہاں 12 پتراں نوں پھر اللہ تعالیٰ نے پاگ لا دیتے.
انہاں دیاں اولاداں وچ بادشاہ بھی پیدا کیتے، انہاں دیاں اولاداں وچ نبی پیدا کیتے، سارا دی اولاد وچ اللہ تعالی نے نبوت دی بارش فرما دیتی، سارا دی اولاد وچ اسحاق بھی نبی، یعقوب بھی نبی، یوسف بھی نبی، نبی در نبی، انہاں دیاں 12 نسلاں وچ اللہ تعالی نے نبی اتے نبی پیدا کیتے، نبی اتے نبی۔ ادھر سارا دی اولاد وچ مفسرین کرام فرمانے نے کہ فلسطین دی سرزمین وچ اللہ نے 4000 پیغمبر نازل فرمائے، 4000 نبی سارا دی اولاد وچ، سارا دی اولاد وچ 4000 نبی، نبی اتے نبی، نبی اتے نبی، پیو نبی، پتر نبی، دادا نبی، چاچا نبی، بھتیجا نبی، خانداناں وچ نبی، پنڈاں وچ نبی، ضلعاں وچ نبی، شہراں وچ نبی۔ اللہ پاک نے نبوت دی برسات کر دیتی، نبوت دی برسات کر دیتی۔ ادھر نبی اتے نبی، ادھر ہاجرہ، ادھر کوئی نبی نہیں۔ دلیر پیدا ہو رہے ہیں، دلیر، شجاع، مہمان نواز، بہادر، کعبے دے کلید بردار، زائرین دے خادم، سارا دی اولاد وچ نبی اتے نبی، نبی اتے نبی۔ ہاجرہ دی اولاد وچ شجاع تے جری تے دلیر تے بہادر، مہمان نواز، وسیع القلب۔ ادھر 4000 نبی سارا دی اولاد وچ، ہاجرہ دی اولاد وچ پھر ایک ہی آیا جڑا نبیاں دا بھی نبی بن کے آ گیا، ساڈے آقا مولا ساڈے آقا جناب رحمت للعالمین، حلیمہ دیاں بکریاں چارن والا تے امت دا سہارا، اے حضرت ہاجرہ دی اولاد وچ۔ او یارو صورت نجات بن گئی، دیکھو صورت نجات بن گئی، صورت نجات بن گئی، آقا تم ملے تو بات بن گئی، تم ملے تو بات، پہلے ان کی ذات بن گئی، پھر یہ کائنات بن گئی۔ چہرے کی چمک سے، چہرے کی چمک سے دل بنا، میرے مصطفیٰ دا رخ متجلا، چہرے کی چمک سے دن بنا اور گیسوں سے رات بن گئی۔ اور یاد دیکھو رونق جہان آپ ہیں یا رسول اللہ، رونق جہان آپ ہیں اور دو جہاں کی جان آپ ہیں۔ حشر کا نہیں ہے کوئی غم، حشر کا نہیں ہے کوئی غم، جبکہ درمیان آپ ہیں یا رسول اللہ، حشر کا نہیں ہے کوئی غم، جبکہ درمیان آپ ہیں۔ ہاجرہ دی اولاد وچ، ہاجرہ دی اولاد وچ رحمت للعالمین میلاد والا رسول سیدہ ہاجرہ دی اولاد وچ اللہ پاک نے فرمایا ہاجرہ، ہاجرہ تیری نیکی اساں پسند کر لئی، تو پیغمبر دی خدمت کیتی، تو پردیس ملیا، اسی مینا دیاں پہاڑیاں تیری یاد رکھاں گے، صفا مروہ دیاں پہاڑیاں تیریاں یاداں باقی رکھاں گے، تے ہاجرہ سب تو بڑا انعام یہ دواں گے تیری نسل وچ محمد مصطفیٰ پیدا فرماواں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا سارا تو آخیا سی نا کنیز ہے ہاجرہ، یہ کنیز ہے، ہاجرہ تیریاں بڑیاں نیکیاں نے اساں سلا دیتا ہے، تیری اولاد وچ نبی 4000 نبی پیدا کیتے نے، یہ کنیز ہے، ہاجرہ نوکرانی ہے، تیری یہ بولی اچھی نہیں لگی، اچھا نوکرانی ہے، اسی پھر نوکرانی نو او پتر دواں گے شان والا پتر، اسی کنیز نو او پتر دینا ہے، نوکرانی نو او بیٹا دواں گے، تیرے 4000 بیٹے پیغمبر بیٹے اپنی امتاں کٹھیاں کر کے نوکرانی دے پتر دیاں ناتاں پڑھ دے رہن گے۔ یہ کنیز ہے، اسی اس کنیز نو او پتر دواں گے، تیرے 4000 پیغمبر۔ اے میں جڑی قرآن دی آیت پڑھی ہے نا، اللہ پاک فرمانے نے صرف قرآن ہی نہیں، تورات اور انجیلاں کھول کے ویکھو وچ محمد دی نعتاں نظر آؤ گی۔ اے پھر ایک کنیز دا بیٹا ہے نا ہاجرہ دا،
سجنا رب بڑا بے نیاز ہے، کدی کدی گودڑی وچ لال پیدا فرما دینا ہے۔ رحمت للعالمین 1,24,000 پیغمبر نسل در نسل نسل در نسل ادھر جڑے پیغمبر پیدا ہو رہے ہیں سارا دی اولاد وچ وہ اپنی امتاں کٹھیاں کر کر کے ہاجرہ دے پتر دیاں نعتاں پڑھتے پے نے۔ وہ جڑا ہاجرہ دی اولاد وچ پیدا ہونا ہے وہ دیاں نعتاں سنو، میں تمہیں حضور دی نعت انجیل شریف، انجیل برنباس حضور دے میلاد تو 600 سال پہلے، 6 صدیاں تک، لگ بھگ 600 سال حضور تو پہلا فلسطین دا صحرا ہے، فلسطین دا صحرا ایک شانہ والا رسول، سونا رسول، دبلا جڑی پین پکچر جنہوں کہتے ہیں نا کلمی تصویر، کلمی تصویر لکھن والے نے لکھیا دراز قامت تے سنگل باڈی کسرتی جسم، دبلا پتلا جسم تے لمبا قد تے گوری چٹی رنگت والا، جہاں مانا ہی ہے گورا چٹا تے لال، گوری چٹی رنگت والا تے نکرئی دی داڑھی، نکرئی داڑھی والا تے موٹیاں موٹیاں اکھاں تے کشادہ جبین تے کشادہ روح، فلسطین دے صحرا وچ ایک اللہ دا رسول کھلوتا ہوا ہے، او دے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے نے، رسول دے ہواری جین بیٹھے ہوئے نے، وچ لوکا موجود نے اتے مرکس موجود نے، وچ متی بھی موجود نے اتے یوحنا بھی موجود نے، برنباس بھی موجود نے، جناب شمعون بھی موجود نے۔ اپنے صحابیاں دے اجتماع وچ اللہ دا نبی تے اللہ دا شانہ والا رسول واس پیا کر، سنو پھر واس رسول دا واس سنو، اللہ دا ایک رسول نبی پاک دے میلاد تو 600 سال پہلے واس پیا کردا ہے، اور رسول پہ کہندا ہے متی ہن میں سدا تواڈے وچ بیٹھ نہیں رہنا، متی دنیا تو میں اٹھ جانا ہے، میں آسماناں تے ٹر جانا ہے، میں دنیا وچوں اٹھ جانا ہے، میں سدا تواڈے وچ نہیں رہنا، اب میں جانے والا ہوں، اب میں جاتا ہوں۔ اے انجیل برنباس سے لفظ ہو، اب میں جاتا ہوں۔ اے شانہ والا رسول تے شانہ والا رسول اپنے صحابیاں نو واس پیا کردا ہے، اب میں جاتا ہوں، میرے بعد وہ آنے والا ہے، میرے بعد وہ آنے والا ہے، اب میں جاتا ہوں۔ پیغمبر نے جب جان دی گل کی تے صحابیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں، لوکا روہن لگ پے تے مرکس روہن لگ پے، برنباس دیاں چیخاں نکل گئیاں، اللہ دے حبیبا سانو چھڈ کے نہ جائیں، ساڈے شام و سحر تیرے نال زندہ نے، تیرے نال زندگی گزار رہے ہیں۔ انہاں فرمایا غم نہ کرو، اور میں تواڈے آنسو پوچھ کے جاواں گا، میں چلیا وا، پر یاد رکھو میں چلیا تے میرے بعد اونے آنا جنہیں آ کے واپس جانا پھر نہیں، جڑا آیا چلا گیا، ہر آن والا۔ اب یہ لفظ نے برنباس، انجیل برنباس سے، اب میں جاتا ہوں، میرے بعد وہ آنے والا ہے، وہ میرے بعد وہ آنے والا ہے جس کے جوتوں کے تسمے باندھنے کے میں قابل نہیں ہوں، جس کے تسمے باندھنے کے میں قابل۔ پتا جی پیغمبر کون ہے؟ وہ ہاتھ لا کے کوڑیاں نو ول کرنے والا، کوڑیاں نو شفاواں دین والا تے مردیاں نو زندہ کرنے والا، قم باذن اللہ کہہ کے مردیاں نو حیاتیاں دین والا۔ وہ کہندا ہے میرے بعد وہ آن والا ہے جدیاں جتیاں دے تسمے بنن دے میں قابل نہیں۔ میں صدقے نہ جاواں خدا دے اس انعام اتوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں حضور دے نالین اقدس انہاں جتیاں دے تسمے بنن دے قابل نہیں۔ اے شان ہے تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ۔ غالباً ادھر ہی اشارہ اور میاں محمد صاحب سیف الملوک نے شاید اسی روایت پر اشارہ کیتا ہے۔ میاں صاحب کہتے ہیں کہ عیسیٰ خاک درے تھی تیرے، یا رسول اللہ عیسیٰ خاک درے تھی تیرے، کن تیمم کریدا، یا رسول اللہ تیرے شہر دی تیری گلی دی مٹی عیسیٰ دے تیمم دی مٹی، تہاڈی گلی دی مٹی نال عیسیٰ تیمم کرتے نظر آ رہے ہیں۔ عیسیٰ خاک درے تھی تیرے،
میں کریدا تے تائیوں ہی دستے مبارک اسی دا دافے ہری ضرری دا صدقے گئے ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے اس کی زلفوں کے سب اسیر. ایک خیر اور سنو تو میں کہ ہندو شاعر ایک ہندو شاعر جہاں نام ہے کالکا پرشاد. کالکا پرشاد علامہ اقبال نے ادھر اشارہ کیتا حکیم الامت نے تے علامہ نے آخیا ہر دو عالم بستائے فطرا کیوں ہر دو عالم علامہ فرمانے ہر دو عالم بستائے فطرا کیوں میں اس رسول دا کلمہ پڑھنا جدیاں بوٹاں دیاں تسمیاں نال اللہ نے دونوں جہان بن چھڈے جہے بوٹاں دیاں تسمیاں نال کائنات بجی یہ علامہ اقبال فرما دے تے عیسیٰ کہندے نے میں او دیاں جتیاں دے تسمے بنن دے قابل نہیں جنہیں میرے بعد آنا ہے. کالکا پرشاد ایک ہندو شاعر ہے ہندو پر نعت پڑھتا ہے تیرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صدقے یا رسول اللہ. نبی ساڈے تے نہ تو ہندو پڑھ سنو کالکا پرشاد کی ربائی ہے اسے مضمون کا ترجمہ ہے. کالکا کہندا گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے افلاک کے تاروں کو اشاروں سے بلا لے. اگر کوئی شخص شمس و قمر دامن میں سمیٹے تے تاریاں نو دامن میں سمیٹ لے.